بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ التسبیح نماز کا کیا طریقہ ہے اور تسبیح کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز صلاۃ التسبیح صرف 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے، جس کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت: جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک اور عین طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد، یعنی جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے، اس وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت ممکن ہو، رات میں یا دن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو زوال کے بعد نماز جمعہ سے پہلے یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں یہی درمیانی درجہ ہے، لہٰذا ہر جمعے کو زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی خاص تسبیح: صلاۃ التسبیح میں درج ذیل کلمہ 300 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ صلاۃ التسبیح پڑھنا آسان ہو جائے۔ وہ کلمہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت متعین نہیں ہے، جو سورت چاہیں پڑھیں یا جو صورتیں یاد ہوں پڑھ لیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس میں یہ صورتیں پڑھنا منقول ہے: پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں والعصر، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ صلاۃ التسبیح کی نیت: صلاۃ التسبیح کی نیت اس طرح ہے: یا اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہیں یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قضا میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اتحیات پڑھیں،
سہولت کے لیے یہ طریقہ نقشہ کی شکل میں دیا گیا ہے۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 10 مرتبہ اتحیات شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچے درجے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص جنت کا طالب ہو اس کو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غموں اور مصیبتوں کے وقت میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا، یعنی اس کے پڑھنے سے رنج و غم اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رنج و غم اور تمام مصائب سے نجات ملنا ہر شخص کے دل کی آواز ہے اور جنت کا طالب ہر مومن ہے، لہٰذا صلاۃ التسبیح کا معمول بنانا چاہیے تاکہ یہ مقاصد حاصل ہوں۔ جو کرے گا وہ پائے گا، محض سوچنے سے کیا ہوگا۔